سال 1148 جگہ تھی ہماری دنیا کا ایک ایتہاسک اور مشہور شہر دمشق۔ ایک مسجد کے اندر اور باہر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھا تھے، اور ان لوگوں کے سامنے ایک انسان کھڑا تھا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن کی ایک کاپی تھی جو لگ بھگ 500 سال پرانی تھی، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا وہ یونیک نسخہ کہ جو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کے دور کا تھا۔ مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان اکٹھا تھے، یہ اس یونیک قرآن کی کاپی کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تو اس کو دیکھ کر یا تو جوش سے نعرے لگا رہے تھے یا پھر دہاڑے مار کر رو رہے تھے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا، رو رہے تھے۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کیونکہ ان سبھی کے کندھوں پر اب ذمہ داری آ چکی تھی کہ یہ اپنی جانوں پر کھیل کر ہر حال میں اس قرآن کی یونیک کاپی کی حفاظت کریں۔ حفاظت کریں؟ کس سے حفاظت کریں؟ ان کو حفاظت کرنا تھی اس عیسائی صلیبی فوج سے کہ جو ان لوگوں کے مقابلے میں حد سے زیادہ بڑی اور طاقتور تھی۔ اتنی بڑی اور طاقتور فوج کہ جو ان لوگوں کا چند لمحوں کے اندر ہی نام و نشان مٹا سکتی تھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ ابھی کچھ سال پہلے تک قرآن کا یہی نسخہ بیت المقدس میں رکھا ہوا کرتا تھا، مگر صلیبی جنگوں کی اپنی اس سیریز میں جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ 1099 میں جب صلیبیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھینا تو انہوں نے نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا بلکہ شہر کو بھی بہت ہی بری طریقے سے تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ مگر ایسے حالات میں بھی چند مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کے اس قیمتی نسخے کو وہاں سے نکال کر دمشق لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے یہ نسخہ حفاظت کے ساتھ یہیں پر رکھا ہوا تھا۔ مگر اب ان لوگوں کے سامنے ایک بار پھر سے بڑا چیلنج کھڑا ہو چکا تھا، کیونکہ ایک بڑی اور طاقتور فوج کا اگلا نشانہ یہی دمشق شہر تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دمشق کے مسلمان کیا قرآن کے اس قیمتی نسخے کی حفاظت کر سکے تھے؟ اور یہ آنے والی جو بڑی اور طاقتور فوج تھی، یہ کس کی فوج تھی، کہاں سے آئی تھی اور کون تھی؟ اور ان تمام مشکل بھرے حالات میں سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے اتہاس کے مشہور کردار کیا کر رہے تھے؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے، مگر اس سے پہلے ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے صلیبی جنگوں کی ہماری اس سیریز کے پچھلے سبھی ایپیسوڈز دیکھ رکھے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہی کہ 1099 میں جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا تھا تو اس کے بعد عیسائی صلیبیوں کا کنٹرول صرف بیت المقدس پر ہی نہیں تھا بلکہ مسلم دنیا کے ایک بڑے علاقے پر تھا۔ اس کے بعد یہاں پر عیسائیوں کی تو 4 سلطنتیں تک قائم ہو چکی تھیں: ایڈیسا، اینٹیوک جس کو انطالیہ بھی کہا جاتا تھا، ترپولی، اور چوتھی اور بڑی سلطنت کنگڈم آف جیروسلم۔ اب اس میں سے جو سب سے اوپر والی ریاست ایڈیسا تھی، اس کو تو 1144 کے آس پاس میں نور الدین زنگی کے فادر عماد الدین زنگی نے ہی ختم کر ڈالا تھا، اور عماد الدین زنگی کی لیڈرشپ میں ان کی فوج کے مومنٹم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب بڑی ہی آسانی کے ساتھ عماد الدین زنگی کی فوج ایک ایک کر کے بچی ہوئی تینوں ریاستوں کو بھی ختم کر ڈالے گی۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پھر اچانک سے ایک مسٹیریس انداز میں عماد الدین زنگی کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے بعد جب ان کی فوج پوری طریقے سے بکھر گئی تھی، سلطنت بھی ٹکڑوں میں بکھرنے والی تھی، کہ تبھی مشکل بھرے حالات میں ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے اس بکھرتی ہوئی سلطنت کی کمان سنبھال لی تھی۔ مگر جب مسلم دنیا میں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ تبھی دوسری طرف یورپ کے اندر ایڈیسا نام کی ریاست کے ختم ہو جانے کی خبر ایک بجلی بن کر ٹوٹی۔ خبر آتے ہی پورے یورپ کے اندر ایک غم اور غصے کی لہر دوڑنے لگی۔ اس دور کے پوپ نے جب یورپ کے عام لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح کا غم اور غصہ دیکھا تو فوراً سامنے آ کر ایک نئی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایڈیسا کو دوبارہ حاصل کرنا تم لوگوں کی ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے، نکلو باہر نکلو اور فوراً جا کر مسلمانوں سے جنگ کرو، نہ صرف ایڈیسا کو دوبارہ حاصل کرو بلکہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے باقی بھی زیادہ سے زیادہ علاقوں کو جیت لو، تاکہ یہ چاروں ریاستیں صرف محفوظ ہی نہ رہیں بلکہ ان کا بھوش، ان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوپ کے اعلان پر بڑی فوجیں جمع ہو گئیں اور فوراً ہی یہ مسلم دنیا کی طرف نکل پڑی۔ مگر جانتے ہیں کہ اس بار حیرانی کی بات یہ تھی کہ پچھلی بار کی طرح ان بڑی فوجوں کو کوئی کمانڈر یا جنرلز لیڈ نہیں کر رہے تھے بلکہ یورپ کی دنیا کے 2 بڑے راجا لیڈ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو تھے فرانس کے کنگ لوئس 7 جبکہ دوسرے تھے جرمنی کے کنگ کونرڈ 3۔ قصہ مختصر یہ کہ پوپ کے کہنے پر یورپ کے اندر دوسری صلیبی جنگ مطلب سیکنڈ کروسیڈ کا اعلان ہو چکا تھا، اور 2 سب سے بڑے حکمران اپنی بڑی بڑی فوجوں کو لے کر مسلم دنیا کی طرف نکل چکے تھے، جن کے صرف 2 ہی ٹارگیٹ تھے: ایڈیسا کو مسلمانوں سے دوبارہ چھیننا
اور جو صلیبی علاقے ہیں ان کو لمبے وقت کے لیے مسلمانوں کی پہنچ سے دور کر دینا۔ مگر ساتھیوں، یہ دونوں ہی بڑی اور طاقتور فوجیں اپنا راستہ کمپلیٹ کر کے مسلم دنیا تک پہنچ پاتی اس سے پہلے ہی ایک بڑی غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ جوسیلن ٹو نام کا وہ حکمران کہ جس سے ہی کسی دور میں عماد الدین زنگی نے ایڈیسا نام کی یہ ریاست چھینی تھی، اس حکمران نے یورپ سے آنے والی ان دونوں بڑی فوجوں کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہی ایڈیسا پر حملہ کر دیا۔ اور جوسیلن ٹو کی طرف سے اس طرح سے اچانک بنا انتظار کیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ایڈیسا کے اندر جو عیسائی آبادی رہا کرتی تھی وہ اندر ہی اندر جوسیلن ٹو سے مل چکی تھی، باوجود اس کے کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی عماد الدین زنگی کے سامنے اپنی مذہبی کتابوں پر ان سے وفاداری کی قسمیں کھائی تھیں، بلکہ وفاداری کی انہی قسموں کے بدلے میں ہی عماد الدین زنگی نے ان تمام لوگوں کو ان کے گھروں میں امان دی تھی اور ان کو یہاں رہنے کی کھلے طور پر اجازت دی تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ جوسیلن ٹو کو جیسے ہی اندر موجود عیسائیوں کی سپورٹ کا یقین ہوا، اس نے فوراً ہی ایک بڑی فوج اکٹھا کی اور یورپ سے آنے والی دونوں فوجوں کا انتظار کیے بغیر ہی ایڈیسا شہر پر حملہ بول دیا۔ وعدے کے مطابق شہر کے اندر موجود عیسائی آبادی میں سے جو اثردار لوگ تھے انہوں نے فوراً ہی شہر کے دروازے کھول ڈالے۔ فوج دندناتی ہوئی شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ شہر کے اندر موجود جو چند مسلم سپاہی تھے انہوں نے اس فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے یہ فوج حد سے زیادہ بڑی تھی، اوپر سے خود شہر کی آبادی کا بھی ایک بڑا حصہ اس فوج سے ملا ہوا تھا، تو اسی لیے یہ لوگ فوراً پیچھے بھاگے اور شہر کے اندر موجود سینٹر میں جو ایک مضبوط قلعہ تھا اس کے اندر جا کر ان لوگوں نے دروازے بند کر لیے، مطلب یہاں پر مورچہ سنبھال لیا۔ جوسیلن ٹو کی فوج بھی اب شہر کے اندر موجود اس قلعے کے چاروں طرف پھیل چکی تھی اور اس نے اس قلعے کا گھیراؤ کر لیا تھا، مگر ساتھیوں قلعے کے اندر بند یہ جو مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج تھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک خط نور الدین زنگی تک بھیجنے میں کامیاب ہو چکی تھی، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے ہماری مدد کو پہنچو کیونکہ ہم یہاں زیادہ دیر تک ڈٹے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اب یہ خط جیسے ہی نور الدین زنگی تک پہنچا انہوں نے فوراً ایک گھڑ سوار فوج تیار کی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایڈیسا کی طرف نکل پڑے۔ نور الدین زنگی کا اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ یہ سفر اسپیڈ کے معاملے میں ایک ایتہاسک سفر تھا۔ انہوں نے یہ سفر کتنی تیزی کے ساتھ کیا اس کے بارے میں اتہاسکار لکھتے ہیں کہ مانو یہ ایک طوفانی سفر تھا۔ اس سفر میں نور الدین زنگی شاید ہی کہیں ٹھہرے تھے، بلکہ اس سفر کے دوران انہوں نے گھوڑوں وغیرہ کی صحت کا بھی کوئی خیال نہیں کیا تھا۔ گھوڑے حد سے زیادہ تیز دوڑنے کی وجہ سے جب تھک جایا کرتے تھے تو ان کو آرام کروانے کی بجائے وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور آس پاس کے علاقوں سے تازہ گھوڑے منگا کر پھر سے دوڑنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ اگلے چند دنوں کے اندر ہی طوفان کی طرح دوڑنے والی یہ فوج ایڈیسا کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ اب دوسری طرف جو صلیبی لشکر تھا اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نور الدین زنگی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں، اوپر سے اگر ان کو پتہ چل بھی جاتا تو یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ اور اتنی جلدی یہ لشکر یہاں پہنچ جائے گا۔ اور پھر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جس وقت نور الدین زنگی اپنی اس گھڑ سوار فوج کے ساتھ وہاں پہنچے اس وقت رات ہو چکی تھی۔ بچی کچی کسر جوسیلن ٹو کی لاپرواہی نے پوری کر دی تھی، کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ نور الدین زنگی یہاں مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں اور اتنا جلدی پہنچ سکتے ہیں، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا، تو اسی لیے شہر کے دروازے بھی پوری طریقے سے کھلے پڑے تھے۔ تو طوفان کی اسپیڈ سے آنے والی یہ فوج شہر کے باہر نہیں رکی بلکہ ڈائریکٹ شہر کے اندر ہی داخل ہو گئی اور صلیبیوں پر ٹوٹ پڑی۔ پورا کا پورا صلیبی لشکر ہکا بکا رہ گیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ اب وہ چھوٹا سا مسلم لشکر کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے شہر کے اندر موجود قلعے کے اندر بند تھا، اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی جوش سے بھر گیا اور وہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے قلعے سے باہر نکلے اور وہ بھی اب صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج اب بیچ میں بری طریقے سے پھنس چکی تھی۔ صلیبیوں کے لیڈر جوسیلن ٹو کو بہت جلد ہی محسوس ہو گیا کہ حالات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس چکی میں پسوانے کی بجائے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اپنے لیڈر کو جب بھاگتا ہوا دیکھا تو زیادہ تر صلیبی فوج نے بھی یہی کام کیا، مگر بھاگنے میں ہی ان لوگوں کی آدھی سے زیادہ فوج ختم ہو گئی تھی۔ اس طرح سے نور الدین زنگی نے بالکل آخری وقت میں آ کر ایڈیسا کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنے سے بچا لیا تھا۔ شہر تو محفوظ ہو چکا تھا، مگر اب نور الدین زنگی اور ان کی فوج کے سامنے سب سے بڑا سوال کھڑا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ شہر میں رہنے والی اس عیسائی آبادی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہ جس نے عماد الدین زنگی کے دور میں اپنی مذہبی کتابوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی اور وفاداری کی باتیں کی تھیں، مگر ان لوگوں نے اب اپنی ان قسموں کو توڑ دیا تھا اور غداری کو انجام دے دیا تھا۔ تو جنگ ختم ہونے کے بعد کچھ سوچ وچار کیا گیا اور اس کے بعد ان سبھی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا اور ان سب کے گھروں کی جو عورتیں تھیں یا بچے تھے ان سب کو غلام بنا لیا گیا۔
اب کیونکہ دوستو ایڈیسا نام کے اس شہر میں رہنے والی زیادہ تر آبادی اس دور میں عیسائی ہی ہوا کرتی تھی، تو اسی لیے اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ایڈیسا نام کا یہ شہر جنگ کے بعد کبھی بھی دوبارہ ویسا نہیں ہو سکا کہ جیسا اس جنگ سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ علاقہ ایک شہر سے گاؤں میں بدل گیا اور پھر اگلی کئی صدیوں تک اسی حال میں رہا۔ ہاں، اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر ٹرکی دیش کا ایک شہر آباد ہے کہ جس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اب حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ یورپ سے آنے والی دونوں فوجوں کے لیے ایڈیسا نام کا وہ شہر تو ختم ہو ہی چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے باقی ٹارگیٹس کو پورا کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ مسلم دنیا کی طرف سفر جاری رکھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب آخرکار یہ دونوں فوجیں کنگڈم آف جیروسلم میں پہنچ بھی گئیں۔ مگر یہاں پر یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان میں سے جو جرمن کنگ اور ان کی فوج تھی، ان کے لیے یہ سفر بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ ایک طرح سے ان کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے، اور ایک وقت تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو یہ فوج واپس لوٹ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ جرمن صلیبی فوج قسطنطنیہ کے راستے سے اناطولیہ مطلب آج کے ترکی میں داخل ہوئی تھی، تو پہلے سے ہی ان کا ایک نیا دشمن بڑی ہی بے صبری کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دشمن کا نام تھا مسعود اول۔ یہ دراصل انہی سلجوق حکمران قلچ ارسلان کے بیٹے تھے کہ جن کو پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اپنی سلطنت کا ایک بڑا حصہ گنوانا پڑا تھا۔ تو اب خود قلچ ارسلان تو اس دنیا میں موجود نہیں تھے، مگر ان کا یہ بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بڑی ہی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ جرمن صلیبی فوج نے جیسے ہی اناطولیہ کے علاقے میں آگے بڑھنا شروع کیا، ویسے ہی مسعود اول نے اپنے اسپیشل گھڑ سوار اور تیر اندازوں کی جو فوج تھی اس کو کام پر لگا دیا۔ یہ دراصل ترکوں کی وہی لیجنڈری فورس تھی کہ جو اس دور میں دنیا میں گوریلا فائٹنگ کے لیے ماہر سمجھی جاتی تھی۔ اب یہ لوگ اچانک سے کہیں سے بھی نمودار ہوتے اور جرمن صلیبی فوج پر حملہ کرتے اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے۔ دوسری طرف اب کیونکہ جرمن فوج میں تو زیادہ تر پیدل سپاہی تھے، تو وہ ان گھڑ سواروں کا پیچھا بھی نہیں کر پاتے تھے۔ ایک کے بعد ایک ان لوگوں نے اتنے زیادہ حملے کیے کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ہی اس فوج کا مانو دم نکل گیا۔ اس بڑی فوج کا مورال اتنا زیادہ گر گیا کہ اب ان لوگوں نے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا اور نیکیا کی طرف راستہ پکڑ لیا۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی ان ترک گھڑ سواروں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو نیکیا کی طرف جانے لگے ہیں، تو ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ شاید دشمن ان سے ڈر چکا ہے۔ اس کے بعد تو ان لوگوں کے حوصلے اور بھی زیادہ بڑھ گئے، اور ان لوگوں نے اب جرمن صلیبی فوج کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی بجائے ڈائریکٹ جو مین فوج تھی اس کے اوپر ہی حملے کرنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جرمن صلیبی فوج کے بڑے بڑے سردار ایون خود کنگ بھی گھائل ہو گئے۔ بعد میں یہ لوگ جیسے تیسے نیکیا پہنچنے میں جب کامیاب ہوئے تو وہیں پر ہی علاج کے ذریعے سے کنگ کو بچایا جا سکا۔ وہیں دوسری طرف اب اگر فرانس کے کنگ لوئس 7 پر نظر ڈالی جائے تو ان کے ساتھ بھی اس سفر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ کنگڈم آف جیروسلم آنے سے پہلے صلیبیوں کی ہی جو ایک اور ریاست اینٹیوک تھی وہاں گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اینٹیوک مطلب کہ انطاکیہ کے حکمران ریمنڈ کے ساتھ مشورہ بھی کرنا شروع کر دیا تھا، پلاننگ شروع کر دی تھی کہ آخر حملہ کہاں کیا جائے۔ جہاں ایک طرف فرانس کے کنگ کا کہنا تھا کہ میں ایڈیسا پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، تو ریمنڈ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ہم کو ایڈیسا کی بجائے الیپو پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم الیپو میں نور الدین زنگی کو نہیں بھی ہرا سکے تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ ہم اس شہر کی وجہ سے نور الدین زنگی کو کافی کمزور کر دیں گے۔ ان دونوں کے بیچ یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا، جنگ کی پلاننگ ہو ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک سے محل میں کچھ ایسا ہوا کہ جس نے فرانس کے کنگ کو ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل انطاکیہ کا یہ جو حکمران تھا جس کا نام ریمنڈ ہوا کرتا تھا اور جو اس دور میں عیسائی دنیا میں کافی طاقتور اور بہادر سمجھا جاتا تھا، یہ فرانس کے کنگ کا رشتہ دار ہوا کرتا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ لوئس 7 کی جو وائف تھی وہ دراصل اسی ریمنڈ کی بھتیجی ہوا کرتی تھی۔ مگر یہاں پر کچھ وقت گزارنے کے بعد فرانس کے کنگ لوئس 7 کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی خود کی بیوی اور ریمنڈ کے بیچ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ نہ صرف لوئس 7 کو ہی محسوس ہوا بلکہ اب یہ بات تو پورے محل میں پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے فرانس کے کنگ کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی اور غصہ آیا، اور اسی غصے میں اس نے اپنی ملکہ کو اٹھایا اور وہ وہاں سے فوراً کنگڈم آف جیروسلم کی طرف آ گیا۔ یہاں پر جرمن کی جو صلیبی فوج تھی وہ آلریڈی پہنچ چکی تھی، کنگڈم آف جیروسلم کی بھی اپنی فوج تھی، اور اب فرانس کے راجہ بھی آ چکے تھے، تو سارے کے سارے لوگ یہیں پر جمع ہو چکے تھے۔ جنگ کا میدان سجنے والا تھا، دیری تھی تو صرف ایک فیصلے کی، اور وہ فیصلہ یہ کہ آخر حملہ کیا کہاں پر جائے۔ اور کچھ پلاننگ کے بعد یہ طے ہو بھی گیا کہ حملہ کہیں اور نہیں بلکہ مسلم دنیا کے اس شہر پر کیا جائے گا کہ جو اس علاقے میں یروشلم کے بعد سب سے اہم شہر ہے۔ اس شہر کا نام تھا
دمشق، جی ہاں وہی شہر کہ جہاں سے ہم نے آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کیا تھا۔ جولائی 1148 میں اب فائنلی یہ تینوں ہی فوجیں اس دمشق کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگیں کہ جس کو 50 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ لوگ فتح نہیں کر سکے تھے۔ دوسری طرف دمشق کے اندر اس دور میں جس مسلم حکمران کا کنٹرول ہوا کرتا تھا ان کا نام تھا معین الدین زنگی۔ یہ رشتے میں نور الدین زنگی کے سسر تھے، جو ظاہر ہے کافی عمر دراز تو ہو چکے تھے مگر تجربے میں کافی اوپر تھے اور دماغ کے معاملے میں کافی ماہر تھے۔ وہ بہت پہلے سے ہی نہ صرف یہ اندازہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان تمام فوجوں کا اگلا ٹارگیٹ یا تو میرا شہر ہوگا یا الیپو ہوگا، بلکہ وہ تو ان تینوں ہی فوجوں کی پل پل کی خبر رکھ رہے تھے۔ یہ فوجیں جیسے ہی یروشلم سے نکلیں اور معین الدین زنگی تک اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے فوراً ہی اپنے کچھ گھڑ سواروں کو الیپو اور موصل شہر کی طرف دوڑا دیا۔ یہ گھڑ سوار الیپو شہر میں نور الدین زنگی کے لیے، جبکہ موصل شہر میں نور الدین زنگی کے بھائی سیف الدین زنگی کے لیے پیغام لے کر گئے تھے، جس میسج میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری مدد کو فوراً پہنچو کیونکہ صلیبیوں کی بڑی فوج ہمارے شہر کی طرف بڑھ چکی ہے۔ معین الدین زنگی کا یہ میسج ملنے کے بعد یہ دونوں ہی لوگ اپنے اپنے شہروں سے اپنی اپنی فوج لے کر نکل تو پڑے، مگر ظاہر ہے دمشق شہر ابھی اچھا خاصا دور تھا اور یہاں تک پہنچنے میں ان کو وقت لگنے والا تھا، اور اس وقت میں اب معین الدین زنگی کو اس بڑی صلیبی فوج سے خود ہی مقابلہ کرنا تھا یا ایٹ لیسٹ اس فوج کو روک کر رکھنا تھا۔ اور یہیں سے ہی معین الدین زنگی کی دماغی سوجھ بوجھ کا ایک بہترین نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دراصل یہ وہ دور تھا کہ جب دمشق شہر کا ڈیفنس کوئی خاص مضبوط نہیں ہوا کرتا تھا، مگر ہاں ایک چیز ایسی ضرور تھی کہ جس کا ویسے تو جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر معین الدین زنگی نے اس کو ہتھیار میں بدل دیا تھا۔ دراصل اس دور میں دمشق شہر کے باہر جو پھلوں کے باغات ہوا کرتے تھے وہ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کئی میلوں پر پھیلے ہوئے پھلوں کے یہ جو باغ تھے یہ اتنے زیادہ گھنے تھے کہ دیکھنے میں ایک جنگل کی طرح محسوس ہوا کرتے تھے، اور جو شہر تک آنے کے چند اور چھوٹے چھوٹے پتلے راستے تھے وہ انہی باغوں سے گزرا کرتے تھے۔ تو اب معین الدین زنگی نے کیا یہ کہ اپنے جو بہترین تیر انداز تھے ان کو اسی باغوں میں تعینات کر دیا۔ ان لوگوں نے اونچے اونچے گھنے اور جھاڑی دار پیڑوں کے اوپر مورچہ سنبھال لیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے تلوار بازوں کو بھی انہی جنگلوں میں چھپا دیا گیا۔ معین الدین زنگی نے بس یہیں پر بس نہیں کی بلکہ اب اپنے شہر کے لوگوں کو سائیکولوجیکلی مضبوط کرنے کے لیے وہ کام بھی کیا کہ جس کا ذکر ویڈیو کے بالکل شروع میں کیا گیا تھا۔ مطلب حضرت عثمان غنی کے دور کی قرآن کی جو کاپی تھی جو یروشلم سے اس شہر میں منتقل کی گئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اس کاپی کو دکھانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر بہت سارے مسلمان نہ صرف رونے لگے بلکہ جذبات سے نعرے لگانے لگے اور اس قرآن کی کاپی کی اور اپنے شہر کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور بس یہی تو وہ چیز تھی کہ جو خود معین الدین بھی چاہتے تھے۔ اس کے بعد معین الدین زنگی نے حکم دیا کہ شہر کے تمام راستوں کو پتھروں اور لکڑیوں سے بھر دیا جائے تاکہ اگر جیسے تیسے دشمن شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو بھی جائے تب بھی اس کو راستوں پر اتنی زیادہ رکاوٹیں اور مشکلات ملیں کہ وہ آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ 24 جولائی 1148 کے دن فائنلی اب صلیبی فوج شہر کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور ویسٹ کی سائڈ سے اب اس نے ان باغات میں ان پھلوں کے باغوں میں گھسنا شروع کر دیا تھا کہ جہاں پر سپاہی تعینات کیے گئے تھے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اب آگے بڑھتے جاتے ویسے ویسے معین الدین زنگی کے تیر انداز ان لوگوں کے اوپر حملہ کرتے جاتے۔ بیچ بیچ میں تلوار باز بھی اچانک سے کہیں سے نکلتے، ان کے اوپر حملہ کرتے اور انہی جھاڑیوں میں غائب ہو جاتے۔ معین الدین زنگی کے ان سپاہیوں نے اس صلیبی فوج کو نقصان تو کافی پہنچایا، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فوج کافی بڑی تھی، اس نقصان کے باوجود بھی اس فوج نے لگاتار آگے بڑھنا جاری رکھا اور شام ہوتے ہوتے آخرکار یہ فوج ان باغوں کو کراس کرتے ہوئے شہر کے بالکل قریب ایک کھلی جگہ پر پہنچ چکی تھی، اور بس یہیں سے اب معین الدین زنگی نے اپنا دوسرا ہتھیار استعمال کیا۔ دراصل معین الدین زنگی کو پتا تھا کہ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنا ناممکن بات ہے، اور اگر یہ فوج کسی بھی طریقے سے ایک بار شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تو فوراً ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے جب تک نور الدین زنگی اور ان کے بھائی اپنی فوجیں لے کر یہاں تک نہیں پہنچتے ہیں تب تک اس فوج کو کسی نہ کسی طریقے سے شہر میں داخل ہونے سے روکنا ہوگا۔ اسی لیے یہ صلیبی فوج اب شہر کے اندر داخل ہوتی اس سے پہلے ہی معین الدین زنگی نے ان صلیبی حکمرانوں کو پیغام بھیجنے شروع کر دیے، مطلب ڈیل کی پیشکش کرنے شروع کر دی۔ کبھی تو معین الدین زنگی ان سے ٹیکس کا وعدہ کرتے تو کبھی کسی اور چیز کا وعدہ کرتے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا
چلتا رہا اور اسی بیچ ہی معین الدین زنگی نے ایک اور داؤں چلا۔ یہ داؤں یہ تھا کہ معین الدین زنگی نے صلیبیوں کی اس بڑی فوج میں سے بھی جو وہ طبقہ تھا، وہ گروپ تھا کہ جو کنگڈم آف یروشلم سے ہی آیا تھا، اس کو پیغام بھیجا اور اس میسج میں لکھا کہ تم کو ان یورپین لوگوں سے مطلب کہ جرمن اور فرانس سے آئے ہوئے لوگوں سے سترک رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کی نظریں تمہاری اس حکومت پر ہوں اور یہ تم سے یہ جو کنگڈم آف یروشلم ہے یہ چھیننا چاہتے ہوں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے دوستو کہ معین الدین زنگی کا یہ داؤں سب سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا۔ کنگڈم آف یروشلم سے آنے والی جو صلیبیوں کی فوج تھی، اس کے دل میں اب فرانس اور جرمنی سے آنے والی جو صلیبی فوجیں تھیں ان کو لے کر شک پیدا ہو چکا تھا۔ ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپ سے آنے والے یہ جو دونوں حکمران ہیں یہ یہاں پر جب جیت حاصل کریں اور آس پاس کے علاقے میں طاقتور ہو جائیں تو ہماری اس سلطنت پر بھی قبضہ کر لیں۔ بس اسی شک نے اب پوری کی پوری صلیبی فوج میں ہی درار ڈال دی۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ یورپ سے آنے والی دونوں صلیبی فوجوں میں سے جب بھی کوئی جنگی منصوبہ پیش کرتا، کوئی اپنا اگلا قدم بتاتا، تو یہ جو یروشلم والی صلیبی فوج تھی یہ ان کے معاملے میں کیڑے نکالنے لگتی، ان کے تمام منصوبوں کو ریجیکٹ کر دیتی۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ یہ یروشلم والے جو صلیبی تھے یہ اپنی آزادی کو خطرے میں دیکھتے ہوئے اس بات کا ارادہ کر ہی چکے تھے کہ ان کو ان دونوں حکمرانوں کو یہاں پر جیت حاصل نہیں کرنے دینی ہے۔ یہ دیکھ کر یورپ سے آنے والی جو دونوں فوجیں تھیں وہ ان لوگوں کو چڑھایا کرتی تھیں کہ تم تو معین الدین زنگی کی کٹ پتلی بن گئے ہو، ان کی باتوں میں آ گئے ہو اور مسلمانوں کے ایجنٹ بن گئے ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اب یہ پوری بڑی فوج کسی بھی معاملے میں ایک جگہ پر اکٹھا ہو ہی نہیں پا رہی تھی، اور ان تمام چیزوں کا فائدہ اگر سب سے زیادہ کسی کو مل رہا تھا تو اس انسان کا نام تھا معین الدین زنگی، کیونکہ ایک کے بعد ایک دن تو گزرتے جا رہے تھے مگر صلیبی فوج اکٹھا ہو کر حملہ نہیں کر پا رہی تھی، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو معین الدین زنگی شروع سے چاہتے تھے۔ صلیبیوں کے لیے ایسے عجیب و غریب حالات میں ہی معین الدین زنگی نے ایک اور بڑا کام یہ کیا کہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اب صلیبیوں کے کیمپس کے اندر یہ افواہیں اڑانی شروع کر دیں کہ دیکھو نور الدین زنگی اور ان کے بھائی آج شام میں آ رہے ہیں، کل صبح میں آ رہے ہیں، یا پھر فلاں ٹائم پر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ بہت بڑی فوجیں لے کر آ رہے ہیں اور اگر وہ یہاں پر آ گئے تو ہم لوگوں کی خیر نہیں ہے۔ بار بار پھیلائی جانے والی اس طرح کی افواہوں نے اب صلیبیوں کے کیمپ کا ماحول اور بھی زیادہ گرم کر دیا تھا۔ اسی اٹک پٹک اور کنفیوژن میں اچانک سے ایک دن صلیبیوں کو نہ جانے کیا سوجی کہ انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور اپنی جو پوری فوج تھی کہ جو شہر کو ویسٹ کی طرف سے گھیری ہوئی تھی اس کو ایسٹ کی طرف لے گئے۔ شاید ان کو کسی سورس سے یہ خبر ملی تھی کہ شہر کا جو ڈیفنس ہے وہ ایسٹ کی سائڈ سے کافی کمزور ہے، مگر جیسے ہی یہ اتنی بڑی فوج کا تمام ساز و سامان لے کر دوسری سائڈ میں پہنچے تو ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ انہوں نے پایا کہ اس سائڈ سے بھی شہر کا ڈیفنس اتنا ہی مضبوط ہے کہ جتنا اس سائڈ سے تھا، بلکہ یہ سائڈ تو ان کے لیے بالکل نئی تھی، تو یہاں سے شہر کو فتح کرنے میں اور بھی زیادہ وقت لگ سکتا تھا۔ اوپر سے پوری فوج میں ٹوٹ پڑ چکی تھی، ایک دوسرے کو لے کر یہ لوگ آپس میں اتنا زیادہ شک کرنے لگے تھے کہ ایک لمبی جنگ کا تو کسی بھی حال میں یہ لوگ رسک لے ہی نہیں سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کا جو مورال تھا وہ پوری طریقے سے ڈاؤن ہو گیا، اور 28 جولائی 1148 کے دن ان لوگوں نے اس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ ہی بدل ڈالا۔ منہ لٹکائی ہوئی یہ پوری کی پوری فوج دمشق سے اب یروشلم کی طرف نکل پڑی۔ بنا لڑے ہی دمشق سے صلیبی فوج کی یہ واپسی شرمناک ہار تھی۔ اسی شرم کا ہی نتیجہ تھا کہ یورپ سے آنے والے دونوں حکمران تو یروشلم کے علاقے کے آس پاس میں زیادہ دیر ٹھہر بھی نہ سکے اور فوراً ہی یورپ چلے گئے، اور اس طرح سے وہ دوسری صلیبی جنگ کہ جس کو پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی کو دیکھ کر ہی شروع کیا گیا تھا وہ بری طریقے سے ناکامیاب ثابت ہوئی، اور تو اور اسی ناکامی کی وجہ سے اب اگلے کئی سالوں کے لیے یورپ سے کسی اور دوسری صلیبی فوج کے مسلم دنیا میں آنے کا خطرہ بھی ٹل چکا تھا۔ اور ان تمام حالات کا اگر کسی ایک حکمران اور کسی ایک انسان کو سب سے زیادہ فائدہ ملا تو اس حکمران کا نام تھا نور الدین زنگی۔ انہوں نے مڈل ایسٹ میں موجود صلیبی ریاستوں سے اب ایک ایک کر کے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک منٹ، ہماری صلیبی جنگوں کی یہ کہانی آلریڈی اتنی آگے تک آ چکی ہے تو اس میں صلاح الدین ایوبی کہاں ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب بھی ملے گا، مگر آج نہیں بلکہ اس سیریز کی آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ نور الدین زنگی کے جو ابھی تک تو صلیبیوں کے مقابلے میں کافی طاقتور نظر آ رہے تھے، تو پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ نور الدین زنگی کی آدھی سے زیادہ فوج ہی ختم ہو گئی تھی اور حالات اتنے برے ہو گئے تھے کہ ان کو قسم تک کھانی پڑی تھی کہ جب تک میں اسلام کی اور اپنی اس بڑی ہار کا بدلہ نہیں لے لیتا تب تک اپنے کمرے کے اندر بستر پر سونے کی بجائے میں کھلے آسمان کے نیچے زمین
परसूंगा। क्या नूरुद्दीन जंगी अपनी इस कसम को पूरा कर भी सके थे? इन सारे ही सवालों के जवाब मिलेंगे, मगर आज नहीं, आने वाली अगली वीडियो में। तो इसीलिए अभी आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही इस सीरीज़ का अगला पार्ट आए तो आप लोग उसको मिस ना कर सकें। बाकी अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।